اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے، لا نہیں ہے، الہ معبود الا ہو مگر وہ، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، معبود وہی ہے، عبادت اس کی جاتی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جاتی ہے۔ جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے سب نے یہی کہا، کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آدم علیہ السلام نے بھی یہی کہا، لا الہ الا اللہ، اگلا کلمہ تھا آدم و صفی اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کہا، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ اور آخری نبی بھی دنیا میں تشریف لائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمہ سب کا یہی تھا، سب نے یہی دعوت دی ہے، لیکن آج ہمارے مشرک مسلمان، بت پرست مسلمان، قبر پرست مسلمان، اللہ ان کو ہدایت دے، ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت۔ بھائی آئیں قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں گے تو توحید کو سمجھیں گے، جب قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن سے دور رہیں گے تو پھر توحید کہاں سمجھ آئے گی۔ اور یہ جو بنے ہوئے مولوی، جو میں علماء کی میں عزت کرتا ہوں، علماء تو ورثۃ الانبیاء ہے، انبیاء کے وارث ہیں، لیکن کچھ لوگ عالم نہیں ہیں، عالم بنے ہوئے، عالم بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ قرآن سے بھگاتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ قرآن ہی اصل مقصد ہے، قرآن ہی دعوت توحید دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا اور پھر شرک کرے ہو ہی نہیں سکتا ہے، لیکن شرط یہ کہ سمجھ کے پڑھے نا، جب سمجھ کے پڑھے گا وہ کبھی شرک نہیں کرے گا، وہ توحید پرست بندہ بنے گا۔ آج کا تو اللہ معاف کرے، بس قبر میں گئے تو وہاں سجدہ کر لیا، کوئی جھنڈی مل گئی ادھر سجدہ کر لیا، پھر وہاں منتیں، وہاں نظر و نیاز، وہاں کیا بلا۔ او بھائی خدا کا خوف کرو، کیوں اس طرح کرتے ہو؟ وہ اگر اولیاء گزرے بھی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر جگہ میں ولی اللہ نہیں ہوتا، بس ہر قبر کو ولی اللہ کی قبر سمجھو۔ دوسری بات، اگر ولی اللہ کی ہے بھی تو وہ تمہاری حاجت روائی تو نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اتنے پاورفل ہے تو پھر اٹھ کے بیٹھتا کیوں نہیں ہے؟ وہ ولی اللہ گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی زندگی کو پڑھو، ان کی کتابوں کو پڑھو کہ وہ کیا کہتے تھے۔ کبھی انہوں نے کہا کہ میرے روضے کے طواف کرو، لوگ تو کرتے ہیں، کبھی انہوں نے کہا کہ میرے روضے کی سجدہ کرو۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا فرماتے تھے، محمد صلی اللہ تعالی وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا تعبد، اے میرے رب میری قبر کو، سبحان اللہ، اللہ پاک نے میرے پیغمبر کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ آج جائیں آپ ایسے پہرا دیتے، یہ لوگ تو کہتے ہو وہ وہابی ہے، وہ نجدی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، جو بھی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرہ دار جو بھی ہیں، اللہ کی دعا اللہ پاک نے قبول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی ہے۔ وہاں اب جھک کر دکھاؤ، ایسے ڈنڈے لگیں گے، پتہ چلے گا تمہیں۔ جاؤ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادب اور احترام کے ساتھ کھڑے رہو کہ میرے پیغمبر، میں ایک ادنا سا امتی ہو کر حاضر ہوا ہوں۔ یا تو یہ کہ بس شروع ہو جاؤ وہاں اللہ کے رسول کو پکارو، یا یہاں سے بیٹھ کے چیخ رہے ہو، یہاں سے یا رسول اللہ کہتے ہو، پکارتے ہو، بے ادب بنتے ہو۔ کوئی اپنے باپ کو نہیں پکار سکتا، دور سے وہ کہتا ہے صبر کرو میں آ جاؤں، شرم نہیں آتی اونچی آواز میں پکارتے ہو، لوگ کیا سمجھتے؟ اور تم یہاں سے پاکستان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہو، یا تو تمہارا نظریہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود حاضر ناظر ہے۔ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ ثابت کر دے اس عقیدے کو۔ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں موجود